الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الجاثیہ کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں انسان کے لیے نصیحت ہے، اسی طرح سے ہواؤں کا چلنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، ان تمام چیزوں کے اندر ایک عقل مند آدمی کے لیے، وہ آدمی جو غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ خود انسان کے جسم کے اندر نصیحت ہے، آدمی غور کرے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، کیسے اس کے انتظامات کو کیا ہے، اس کے جسم کے اندر کے انتظامات۔ اگر ان چیزوں کے اوپر آدمی غور کرے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیوں کو اپنے اندر پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر تہمت لگانے والے اور گنہگار، بہت زیادہ گناہ کرنے والے، افاک فعال کے وزن پر، بہت زیادہ تہمت لگانے والا، اور اثیم فعیل کے وزن پر، یہ بھی بہت زیادہ گنہگار۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل ہے اس کے لیے، ویل ہے، ویل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو اور اسی طریقے سے بہتان تراشنے والا ہو اور بہت زیادہ گنہگار ہو اس شخص کے لیے۔ اب یہ کون شخص ہے جو بہت زیادہ بہتان تراشنے والا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یسمع آیات اللہ، اللہ رب العالمین کے سامنے یا اللہ رب العالمین کی آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا علیہ، آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ آدمی تکبر کرتے ہوئے اپنے سرکشی کے اندر، اپنے کفر کے اندر اصرار کرتا ہے، باقی رہتا ہے، کفر کو ترک نہیں کرتا ہے، گویا کہ کأن لم یسمعها، اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ یعنی سننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت کو جاننے کے باوجود اپنی جو روش ہے اس کی جو پرانا جو اس کا رویہ ہے، اس رویے کے اوپر باقی رہتا ہے۔ کہا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اب عذاب کی خوشخبری تو نہیں دی جاتی، خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی دی جاتی، لیکن یہ اہانت کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب میری آیتوں میں سے، میرے احکامات میں سے، میری نشانیوں میں سے کچھ چیز وہ جانتا ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کو ہنسی اور مذاق بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہنسی اور مذاق کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن رسوا کرنے والے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے مذاق اڑانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، یا تو آیتوں کے یا احکامات کو آدمی کہے کہ ہم اس کو نہ مانیں گے، یہ بھی مذاق ہے، یا اس کو مان کر کے اس کے اوپر عمل نہ کرے، یہ بھی مذاق ہے، یا اللہ رب العالمین کی آیتوں اور اس کی نشانیوں کا ٹھٹھا کرے، جوکس بنائے اور اس کے اوپر ہنسے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذاق اڑانا ہوا۔ کہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو رسوا
کر دینے والا عذاب قیامت کے دن ہے۔ قَوْمٍ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، ان کے سامنے جہنم ہے۔ کن کے سامنے؟ یہی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں پھر اپنے کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جاننے کے باوجود اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کا رحم ورائہم جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ ان لوگوں نے کمایا ہے یہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو پناہ نہیں دلوا سکتا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ان لوگوں نے جو اپنا کارساز بنا رکھا ہے یہ بھی قیامت کے دن ان کے دوست جو ہیں یا ان کے جو کارساز ہیں یا ان کے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ جن جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی بے نیاز کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، قیامت کے دن ان کو بڑے عذاب سے گزرنا پڑے گا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ غور کیجئے، انسان دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں سے لو لگاتا ہے، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے لے جا کر کے پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کلی طور پر نفی کی اور کہا کہ نہ تو ان کے مال قیامت کے دن ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کے وہ اولیاء یا ان کے وہ دوست جن کو یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہیں یہ ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا ھدی، یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز العلیم، اللہ رب العالمین کے جانب سے ان کے لیے بہت دردناک اور بہت پریشان کن عذاب سے قیامت کے دن ان کو گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی دوسری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔